السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پھر ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی وہی پذیرائی دیں گے جو اس سے پہلے آپ نے پہلے دو ویڈیوز کو دی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کتاب کا تذکرہ کرنے والا ہوں جس کے نام نے ہی مجھے امیوزنگلی سرپرائز کیا تھا جب میں نے پہلی بار سنا تھا۔ کتاب کا نام ہے نمرود نامہ۔ ہمارے وادی کشمیر کے ایک جانی مانی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میر غلام رسول نازکی صاحب، ایک بہت بڑا نام شاعری میں، براڈ کاسٹنگ میں۔ ان کی کوارٹرینز یعنی قطعات کے مجموعے کا نام ہے جس میں انہوں نے اپنے کئی کشمیری قطعات کو جمع کیا ہے اور اس مجموعے کا نام نمرود نامہ رکھا ہے۔ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک شاہنامہ فردوسی بہت بڑا مشہور ایک نام ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایپک پوئم مانی جاتی ہے جو ایک ہی شخص نے لکھی ہو، اینڈ اٹس ون آف دا لانگیسٹ پوئمز ریٹن ان اینی لینگویج۔ اس میں بیسیکلی ایران کے بادشاہوں کا ذکر ہے، اسلامی تمدن سے پہلے جو وہاں پہ بادشاہتیں رہی تھی ان کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے شاہنامہ اسلام کا نام سنا ہے جو حفیظ جالندھری صاحب پاکستان کے شاعر تھے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ ویسے ہی اور بہت سارے ایسے نامے ہیں، جیسے بابر نامہ ہے، بابر کی ایک خود نوشت ہے، ایک آٹوبایوگرافیکل اکاؤنٹ ہے جس کا نام بابر نامہ ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں کچھ سال پہلے کسی شخص نے مودی نامہ بھی لکھا ہے، نریندر مودی پہ، جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن جب میں نے نمرود نامہ نام سنا تو مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ عام طور پہ جو شاہنامے ہیں وہ بادشاہوں کی تعریفوں پہ لکھے جاتے ہیں، تو نمرود ایک ایسی شخصیت ہے تاریخ میں who has been a tyrant, who had declared that he is the God and who had lots of encounters with the prophet of God, حضرت ابراہیم۔ تو کتاب پڑھنے سے پہلے مجھے لگا کہ یہ ایک عجیب سا عنوان ہے، انہوں نے نمرود نامہ اس کتاب کا نام کیسے رکھا ہے۔ لیکن پھر جب مجھے کتاب ملی، میں نے اس کا انتساب دیکھا، ڈیڈیکیشن دیکھی، کس کے نام انہوں نے اس کتاب کو منسوب کیا ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے، ازکن نمرودن ہی ناو یمو بک خلیل الرحمن بنوس۔ یہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ لائن ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ ایک انسان کو بڑی شخصیت بنانے میں اس کے دشمنوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے حاسدوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ روزویلٹ سے ایک کوٹ منسوب ہے کہ the smooth seas do not make a skilled sailor۔ تو ویسے ہی ایڈورسٹیز انسان کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ نمرود ہی ابراہیم کو خلیل الرحمن بناتے ہیں، تو اس حساب سے بہت ہی انٹیلیجنٹ نام ہے کتاب کا۔ تو اس پہ میر غلام رسول نازکی صاحب نے اپنے قطعات کو جمع کیا ہے۔ اپنے پریفیس میں لکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس میں اقبال کا اثر زیادہ ہے، یا تو اقبال کے اشعار کا ہی ترجمہ ہے یا ان سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے قطعات کہے ہیں۔ تو تمہید میں یعنی پریفیس میں لکھتے ہیں، ایک کوارٹرین سے ہی اپنے تمہید شروع کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جبینک داغ دینک سرح دلک سوز، جبینک داغ دینک سرح دلک سوز، مدینک عشق سینک جشن نوروز، زمانک حال یارن ہنز حکایت زہت کتھ ژون ہتن بٲتن اندر بوز۔ تو اس نمرود نامے میں یہ اشعار ہیں ان کے، بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں، لیکن مجھے ایک ذاتی طور پہ اس میں ایک کوارٹرین، ایک قطعہ بہت زیادہ پسند ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا شاعر ہی لکھ سکتا ہے جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہو، جو ہمارا سوشل اور کلچرل ملیو ہے، جو ہمارے اپنی دین کے ساتھ عقیدت ہے، اور جو ہمارے عقیدتوں کے اظہار کے طریقے ہیں وہ ہمارے اپنے یونیک ہیں، اور اسی ملیو سے نکل کے
یہ شعر نکل سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جس انداز سے انہوں نے اس شعر میں کچھ خاص مضامین کو برتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی نعتیہ نظم میں یا نعتیہ شعر میں اس قسم کے مضمون اس انداز سے آئے ہوں۔ تو میں یہ شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چھکابس سنگ اسود داغ سینس، چھکابس سنگ اسود داغ سینس، ارک چھس زمزمک پشپان جبینس۔ یہ جو حرم کعبہ کی دو خصوصیات ہیں، یعنی ایک وہاں پہ سنگ اسود ہے جس کی تاریخ آپ کو پتہ ہے، اور زمزم کا کنواں ہے، زمزم کا پانی ہے جس کی تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے اور بڑی شاندار ہے۔ لیکن اس شعر میں شاعر نے کس انداز سے سنگ اسود اور زمزم کا تذکرہ کیا ہے، لکھتے ہیں چھکابس سنگ اسود داغ سینس۔ تو ایک کوالٹی کو ایک پین بنایا ہے، ایک خصوصیت کو ایک تکلیف کے طور پہ اظہار اس کا کیا ہے۔ چھکابس سنگ اسود داغ سینس، ارک چھس زمزمک پشپان جبینس، سٹھا ارمان چھس بخشس نہ ذاتن، سٹھا ارمان چھس بخشس نہ ذاتن، شرف یس تم عطا کورمت مدینس۔ آپ خود اس شعر کی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے بیسکلی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے، اس کی فوقیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ جب اللہ کے بارے میں آپ بات کریں، اللہ کی محبت کے بارے میں بات کریں، اللہ سے محبت کے بارے میں بات کریں گے تو آپ تھوڑا دیوانگی کی حدوں کو چھو سکتے ہیں، آپ تھوڑا بہت ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں، لیکن با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، جب یہ معاملہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جب ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا ہو تو وہاں پہ ہوشیار رہو، وہاں پہ کیئرفل رہو، تاکہ کوئی چھوٹی سی قسم کی بے ادبی بھی سرزد نہ ہو جائے۔ تو اس تناظر میں اس شعر کو ایک بار پھر سنیے، اس کے بعد آپ سے میں اجازت لیتا ہوں کہ چھکابس سنگ اسود داغ سینس، ارک چھس زمزمک پشپان جبینس، سٹھا ارمان چھس بخشس نہ ذاتن، شرف یس تم عطا کورمت مدینس۔ شکریہ۔